وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد، کامیابی کا امکان کتنا؟ صوبہ بلوچستان میں وزیر اعلیٰ جام کمال خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے، جس پر حزب اختلاف کی جماعتوں کے 16 اراکین کے دستخط ہیں۔ صوبائی اسمبلی کے سیکرٹری کے پاس منگل کی شب جمع کروائی گئی تحریک عدم اعتماد میں لکھا ہے کہ 3 سال کے دوران بلوچستان میں شدید مایوسی، بدامنی اور بے روزگاری رہی ہے اور اداروں کی کارکردگی متاثر ہوئی۔ تحریک عدم اعتماد کے مطابق آئین کی شق 37 اور 38 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر منصفانہ، عدم مساوات اور متعصبانہ ترقیاتی بجٹ پیش کیا گیا۔ بلوچستان اسمبلی کے 65 رکن ایوان میں متحدہ پوزیشن کے ارکان کی تعداد 23 ہے، جن میں جمعیت علماء اسلام فے کے 11، بلوچستان نیشنل پارٹی کے 10، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے 1 اور 1 آزاد رکن نواب اسلم رائسانی شامل ہیں۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعلیٰ کہہ چکے ہیں کہ انہیں اس تحریک سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی پارٹی ان کے ساتھ ہے۔ پارلیمانی امور کے ماہرین کا کہنا ہے تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے متحدہ اپوزیشن کو اسمبلی میں 33 اراکین کی حمایت کی ضرورت ہے، اور اگر حکمراں جماعت بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ میں اراکین نے بھی اپوزیشن کی حمایت کر دی تو تحریک کی عدم اعتماد کی کامیابی کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ کو مستعفی ہونے کا مشورہ۔ تحریک عدم اعتماد جمع کروانے والوں میں شامل پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما نصر اللہ زیرے کا کہنا ہے جن نکات پر انہوں نے یہ قدم اٹھایا ان کی بنیاد پر کامیابی یقینی ہے۔ انہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کے مقامی کورسپونڈنٹ ہزار خان بلوچ کو بتایا کہ موجودہ حکومت کے 3 سالوں کے دوران نہ صرف بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی بلکہ اربوں روپے کرپشن کی نظر ہو گئے ہیں۔ امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف ضلع پنجگور میں ہی حالیہ مہینوں میں ٹارگٹ کلنگ میں 38 افراد مارے گئے ہیں۔ نصر اللہ زیرے نے کہا ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے علاوہ کوئلہ کانوں کے مزدوروں کا قتل، مانگی ڈیم میں لیویز اہلکاروں کو بم سے نشانہ بنانا اور آئے روز ہونے والے بم دھماکے حکومت کی ناکامی واضح کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد اس لیے بھی کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ بلوچستان کے 1 کروڑ 23 لاکھ عوام حکومت سے بیزار ہو چکے ہیں۔ یقیناً ان کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نصر اللہ زیرے نے دعویٰ کیا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ ارکان کی حمایت حاصل ہے اور مزید لوگ بھی حمایت کریں گے، تاہم انہوں نے اپنی عدی برتری بتانے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی نظام میں وزیر اعلیٰ ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے اور گزشتہ 3 سالوں کے دوران اسمبلی میں حکومت کو ہر طرح سے بتایا کہ امن و امان اور کرپشن کے معاملات کو روکا جائے، مگر کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ نصر اللہ زیرے نے وزیر اعلیٰ جام کمال کو مشورہ دیا کہ وہ تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے قبل ہی مستعفی ہو جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ دوسری جانب بلوچستان عوامی پارٹی کے وومن ونگ کے رکن شانیہ خان نے کہا کہ ہر دور میں اپوزیشن حکمراں جماعت کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن موجودہ تحریک عدم اعتماد ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ باپ پارٹی متحد ہے اور وہ وزیر اعلیٰ جام کمال کے ساتھ ہیں۔ ان کا کہنا تھا عوام کی طاقت وزیر اعلیٰ جام کمال کے ساتھ ہے۔ انہوں نے بلوچستان کو پائیدار ترقی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا حزب اختلاف کو بلوچستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی اور آئے روز نئی سازشیں کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا اور وہ ماضی کی طرح ایک بار پھر شرمندہ ہوں گے۔ تحریک کی کامیابی کے امکان۔ بلوچستان اسمبلی کے پارلیمانی امور پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی عبدالخالق رند سمجھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کارکردگی کی نہیں بلکہ ارکان اسمبلی کی طرف سے کسی ایک طرف جانے پر منحصر ہے۔ انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اپوزیشن نے اپنی پوری تیاری کر لی اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن صورتحال کے مزید واضح ہونے میں اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، جس کے بعد ہی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے بتایا جا سکتا ہے۔ عبدالخالق کے بقول اس وقت ہمیں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے لیے مسائل بننے کے اسباب نظر آتے ہیں۔ ان میں ان کی جماعت باپ کارکنوں کی ناراضی بھی شامل ہے، جس کے بارے میں سردار صالح بوتانی اور اسپیکر عبدالقدوس بزنجو اظہار کرتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ سابق وزیر سردار صالح بوتانی نے وزارت چھن جانے کے بعد اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ عبدالخالق نے بتایا کہ سابقہ دور میں نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی اور انہوں نے رائے شماری سے قبل ہی استعفیٰ دیا تھا۔ اگر اس وقت صورتحال کو اس سے تشبیہ دیں تو اس وقت کوئی ناراض ارکان نہیں تھے۔ اتحادی جماعتیں نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی حکومت کے ساتھ تھیں، لیکن مسلم لیگ نون کے ارکان میں سے بعض نے حمایت نہیں کی اور نواب ثناء اللہ زہری کو مستعفی ہونا پڑا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر باپ کے ارکان متحد رہتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر وہ تحریک عدم اعتماد کی حمایت نہیں کریں گے تو باقی بھی ہوا کا رخ دیکھ کر مخالف سمت میں نہیں جا سکتے۔ عبدالخالق کے مطابق اس وقت بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کو 23 ارکان کی حمایت حاصل ہے اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 33 ارکان کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔